ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے اور کئی مدارس و کالجز میں امتحانات چل رہے ہیں اور کئی مقامات پر امتحانات ختم ہو کر تعطیلات شروع ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد مہینہ دو مہینے کے بعد جون میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا، اور جن والدین کے بچے ابھی اسکول میں شریک نہیں ہوئے، جو تعلیم اور علم سیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں، ان والدین کو فکر ہے کہ بچوں کو کون سے اسکول میں ڈالا جائے، کون سے اسکول میں تعلیم بہتر ہوگی اور کہاں ہمارے بچے کا بہتر مستقبل ہوگا. تو لہذا اب وہ اسکولوں کی تلاش میں اور اس کی معلومات میں اور لوگوں سے پوچھنے میں مصروف ہو گئے کہ بچے کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے اور بچے کو کیسا کرنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیسا کرنا ہے. یہ تو اسکول شروع ہونے کا معاملہ تھا. اب بعض وہ طلباء بھی ہیں جو 10th تک پڑھ چکے ہیں، 10ویں کا ایگزام دے چکے ہیں. اب ان کے لیے یہ فکر دامنگیر ہے کہ انٹر میں کیا لیا جائے، کون سا سبجیکٹ لیا جائے اور کون سا گروپ کیا کیا جائے، لیا جائے. اب جو انٹر پاس ہو چکے ہیں، اب ان کا ایک الگ یہ ہے کہ فکر ہے کہ ڈگری میں کون سا گروپ لیا جائے یا کون سی کورس کا انتخاب کیا جائے جو میرے مستقبل کو بہتر اور روشن بنا سکے. تو الغرض عزیزان محترم، لیکن میں سمجھتا ہوں 1% مسلمانوں کو بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے بچے کو دینی تعلیم کہاں دلا جائے، میرے بچے کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کہاں کیا جائے اور میرے بچے کو دینی تربیت کے لیے کس استاذ کا انتخاب کیا جائے اور اس کی تربیت کا انتظام کیسے کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو فکر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا کہ گرما کی تعطیلات میں وہ دین کے لیے وقف ہیں. وہ گرما کی تعطیلات میں وہ 40 دن 30 دن میں جو بھی سیکھ لیا، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق کیا کر دیا، ادا کر دیا، دینی تعلیم کا حق ادا کر دیا. یا اگر سال بھر بھی اگر کہیں پڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کم سے کم فیس کہاں ہے، آسانی سے کہاں تعلیم ہو سکتی ہے. کہیں فری میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کم سے کم کہاں ہے، وہ فکر ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ ہماری یہ سوچ پہلے تو بعض والدین کی طرف تعلیم کی طرف ہی ہم لوگ مائل نہیں ہیں. بہت سے ایسے ہمارے اندر لوگ ملیں گے جو اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق فکر مند ہے ہی نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ہم بچے کو فیس دینے کے وہ نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں، اور ان کی کتابیں دلانے کے ہم قابل نہیں ہیں، ان کے ڈریس کی اخراجات برداشت کرنے کے ہم حامل نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حکومتوں نے اقلیتی مدارس کا قیام عمل میں لایا، جہاں نہ آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے، نہ فیس کی ضرورت ہے، نہ کھانے کے انتظام کی ضرورت ہے. بس آپ کے بچے کا وقت آپ کو کیا کرنا ہے، دینا ہے. یہ ایک ہمارے لیے اقلیتیوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے. یاد رکھیے، انسان کے لیے دنیا میں سب سے بہترین، اگر سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو مال دولت سونا چاندی نہیں، بلکہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ وہ علم ہے. وہ انسان کے لیے علم ہے.
مال آپ کو زندگی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، ایک عیش و عشرت کی زندگی فراہم کر سکتا ہے، ایک خوشحال زندگی فراہم کر سکتا ہے، لیکن آپ کی ذات کی تربیت نہیں ہوتا، آپ کی ذات کی تربیت نہیں کر سکتا، آپ کے اخلاق کی تربیت نہیں کر سکتا، آپ ایک بہترین اولاد آپ کو نہیں بنا سکتا، ایک بہترین خاندانی فرد نہیں بنا سکتا، ایک بہترین ملک کا باشندہ آپ کو نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ دیکھیں گے جاہلوں کے پاس اگر مال آ جائے، ان کروڑ پتی لکھ پتی بن جائے، نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے ڈیل کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ کس سے کیسی بات کرنا، کب کیسے بات کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا مال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ علم سے حاصل ہوتی ہے۔ علم سے انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، مال سے ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن علم سے انسان بنتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر ایک انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو زندگی دنیا میں کیسا رہنا ہے اور آخرت کے لیے اسے کیا کرنا ہے، یہ اسے ایک سلیقہ ملتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، میرا بولنے کا خلاصہ گفتگو مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کا بھی جو ہے نا انتظام کریں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ علم سے ہی دور رکھ دیے، بعض تو ایسے ہیں کہ دنیا داری میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ دنیا کی تعلیم دلاتے دلاتے جو ہے نا دنیا میں ہی منہمک ہو گئے، دین کی طرف ان کا کوئی جو ہے نا رجحان ہی نہیں رہا، اور بعض جو ہے نا پورے دنیا سے کورا کر دیے بچوں کو، اور پورے دین میں کیا کر دیے معلوم ہے، ڈھکیل دیے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے دعا کا اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ تو دنیا کی بہتری علم دنیا پر منحصر ہے، اور آخرت کی بہتری علم دین پر ہے۔ تو ہمیں دونوں بھی چیزیں کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان دو چیزوں پر بھی ہے، دنیا پر بھی ہے، اس زندگی پر بھی ہے، آنے والی زندگی پر بھی ہے۔ تو اس دونوں زندگیوں کی بہتری کا سامان جو ہے نا وہ علم میں ہے، اور دنیاوی علم انسان کو اس کی دنیا بہتر بنانے میں مددگار کرتا ہے، اور اخروی علم دینی علم اس کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت بھی کیا کرتا ہے، بہتر جو ہے نا بناتا ہے۔ تو لہذا ہمارا رجحان جو ہے، بعض کا تو رجحان تعلیم کی طرف ہے ہی نہیں، بعض کا رجحان پورے طور پر دنیا داری کی طرف ہے، اور بعض کا رجحان دنیا داری میں بھی کیا ہے، 10 تک پڑھ لیے بس ہے، سمجھ گیا اور میں پی ایچ ڈی ہو گیا، اور جو ہے نا کوئی انٹر تک پڑھ کے سمجھ لیا کہ میں بہت بڑا قابل ہو گیا، میں جو ہے نا کوئی ڈگری تک پڑھ لیا تو بہت زیادہ قابل بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جو طبقہ ہے، مسلمان تعلیمی اعتبار سے بالکل سب سے پیچھے جو ہے نا نظر آتے ہیں۔ اب تعلیم نہیں ہے تو نہ اخلاق کا بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ اخلاق کا شعور ہے، نہ جو ہے نا دور اندیشی ہے، نہ کوئی کون سا کام کیسا کرنا ہے، کس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ نہیں معلوم، اور حکومت کے ہمارے لیے کیا اسکیمات ہیں وہ نہیں معلوم، حکومت کا قانون کیا ہے یہ نہیں معلوم، اور ہمیں ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کن چیزوں سے جو ہے نا ہمیں اجتناب کرنا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں کیسے کرنا، کیا کیا کرنا ہے، وہ ہمیں کچھ بھی جو ہے نا نہیں معلوم۔ تو بس جو ہے نا ہاں البتہ جو ہے نا گالیاں کی بات آ جائے تو 15 منٹ ایسی گالی دے گا، پھر دوبارہ وہ گالی نہیں آئے گی، سمجھے۔ شیطان بھی پریشان ہوتا ہوں گا، میں نے تو اتنا نہیں سکھایا تھا، ان تو میرے سے آگے ہی نکل گیا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ہماری حقیقت ہے، اس کے آپ انکار نہیں کر سکتے، پورے ویسے نہیں ہیں لیکن تھوڑے جہالت ہمارے اندر عام ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں سوائے خرپن، جہالت، جھگڑے اور جو ہے نا لڑائی جھگڑے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی قومیں تعلیم کی وجہ سے کس قدر سنجیدہ ہو گئی اور کس قدر وہ اپنے ایک مقصد رکھتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کر کیا فائدہ، پڑھ کر کیا فائدہ ہوگا، کہ جو ہے نا ہمیں کیا نوکری ملنے والی نہیں ہے، اور جو ہے نا ہمیں کوئی نوکری ملنے والی نہیں، ہمیں کوئی گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں کوئی جاب دینے والی ہے۔ دیکھیے رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے، یہ صرف مسلمان قوم کا ایمان ہے۔ تو لہذا جن پر خدا کا ایمان نہیں ہے، اگر وہ یہ کہے کہ گورنمنٹ نوکری نہیں دے رہی، پڑھ کے کیا فائدہ، پھر بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ ان کا وہ مزاج نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ تقاضا نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ سوچ رکھنا کہ جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ تنخواہ نہیں دیتی، ہمیں نوکری نہیں دیتی، یہ جو ہے نا یہ ایک ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رینگنے والی، جان رکھنے والے ہر جاندار کی ذمہ داری، کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ بس ہمارا کام کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اس راستے پر جو ہے نا چلنا ہے۔ راستے پر چلیں گے ہی نہیں اور جو ہے نا منزل تک پہنچنے کی امید رکھیں گے، توقع رکھیں گے، تو پھر یہ توقع کیا ہے معلوم ہے، بیکار ہے۔
یہ توقع کا عمل ہے بیکار ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا کی زندگی کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی پورا طور پر منہمک نہ ہو جائے، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی اپنی اولاد کو دے اور جو ہے نا دینی تعلیم بھی اپنے اولاد کو دے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، خیر آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، تعلیم کو نوکری کا ذریعہ سمجھنا یہ تعلیم کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو دیکھنا ہے، علم کا فائدہ دیکھنا ہے، ایک سلم بستی میں چلے جائیے جہاں جو ہے نا جہاں علم نہیں ہے، جہاں پر جو ہے نا جہاں علم نہیں ہے، جہاں لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر چلے جائیے۔ ایک جو ہے نا تعلیم یافتہ لوگوں کی جو ہے نا آپ ایک کالونی میں یا جو ہے نا مقام پر چلا جائیے، وہاں رہنے سہنے کا ڈھنگ دیکھیے، ان کی تہذیب دیکھیے، ان کی گفتگو کا انداز دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے۔ خیر برائیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن انسان ہے تو برائیاں شیطان ہیں، برائیاں برابر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ پاکیزہ ہیں، مگر زندگی کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، یہاں صبح اٹھتے گالی، سوتے وقت بھی گالی، جو ہے نا اٹھتے دعا پڑھنا ہے، سوتے وقت دعا پڑھنا ہے، لیکن گالی دیتے ہوئے اٹھتا اور جو ہے نا گالی دیتے ہوئے سوتا ہے۔ باپ جو ہے نا پیتا ہے، بیٹا لے بیٹا گرے پھاٹل تو بھی ایک ڈھکن پی، اس کو آج پیتے پیتے دیکھتا یا کبھی باپ نہیں رہا تو چکھ لیا بولے تو اس کو مزہ لگ گیا، آگے جا کے ان بھی وہی۔ تو گٹکے میں، شراب میں، گالی گلوچ میں، جو ہے نا حرام کاری میں اور چوری لوٹ کھسوٹ جھوٹ بولنا دھوکہ دینا، یہ ان کے لیے کوئی معنی جو ہے نا نہیں رکھتا۔ یہی علم کیا کرتا ہے، اگر علم آ جائے تو دنیاوی علم اگر آ جائے، اس کے ساتھ پھر دینی علم ہو تو یہ سونے پہ سونا سہاگا ہے، کیونکہ اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر جو ایک آدمی ایک مسلمان دنیاوی علم حاصل کرنے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو ہے نا ایک اللہ دینی علم بھی رکھتا ہے تو اس کے پاس خدا کا خوف ہوتا ہے، دھوکہ دہی کے جو ہے نا نہیں دینا، دھوکہ کسی کو نہیں دینا یہ تصور ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنا، انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے، خدا کے پاس جواب دہی کا اس کے اندر تصور ہوتا ہے، تو وہ حقیقی معنی میں ملت کا جذبہ رکھنے والا، انسانیت کا جذبہ رکھنے والا، خوف کا جذبہ رکھنے والا ڈاکٹر بنتا ہے، اور جو ہے نا وہ مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی جو ہے نا فیض رساں ہوتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر بہت کم ہیں، لیکن ہے آج بھی مسلمانوں میں جو ہے نا مریضوں کے ساتھ کئی مرتبہ فیس نہیں لیتے اور گولیاں لکھتے وقت بھی ان کی استطاعت کا لحاظ رکھتے ہیں، بیجا اور حد سے زائد گولیاں نہیں لکھتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پورے کے پورے ویسے ہیں، لیکن جو ہے نا کھانے میں نمک کے برابر بھی اگر ہوں تو کھانے کا مزہ نمک پر منحصر ہے، تو لہذا کھانے میں اگر نمک کے برابر امت مسلمہ اگر کھانا ہے، پوری مسلم امت کھانا ہے، اگر ایسے چند افراد بھی اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے، ملت کا جذبہ رکھنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا، انسانیت کا جذبہ رکھنے والا، لوگوں کی جو ہے نا تکلیف کا احساس رکھنے والے ایسے چند لوگ بھی پیدا ہو جائے، تو جس طرح کھانے سے نمک سے چٹکی بھر نمک سے کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو ملت کا نام اس سے جو ہے نا دو چند کیا ہوتا ہے روشن ہو جاتا ہے، اور ملت کا اس سے زیادہ فائدہ جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، آپ تاریخ کبھی اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کے دور سے، خلفاء کے دور سے، صحابہ نے، خلفاء راشدین نے دنیا دیا جہاں دین کا، قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی، قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر شریعت ہمارے سامنے پیش کی۔ انہوں نے صرف ہمیں جو ہے نا مسجد کا امام نہیں بنایا یا مسجد کا خطیب نہیں بنایا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے زمین کی پیمائش کا کام بھی ہوا، خزانوں کا بھی کام بھی ہوا، بیت المال کا قیام بھی ہوا، پولیس کے شعبے کا بھی قیام ہوا، اور ٹیکس جو ہے نا سیل ٹیکس کا بھی قیام ہوا۔ تو یہ تو خلفاء راشدین کے دور سے، جیسے میں نے آپ نے سنا ہے، میں نے تمام تر تفصیلات بیان بھی کی ہیں اس سے قبل، تو ہمارے صحابہ خلفاء نے بھی جہاں دین کے میدان میں جو ہے نا جھنڈے گاڑ دیے، اور جو ہے نا آج دنیا کے میدان میں بھی وہ جھنڈے گاڑ دیے۔ آج حکومتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قائم کردہ نظام لے کر چل رہی ہے۔ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آج بھی حکومتوں میں جو نظام ہے جو ہے نا ملک کو ریاستوں میں تقسیم کرنا، ریاستوں کو ضلعوں میں تقسیم کرنا، ضلعوں کو پھر جو ہے نا کیا کرنا، گاؤں میں تعلقات جات میں تقسیم کرنا، یہ نظام تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا۔ سیل ٹیکس کا نظام جو تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قائم ہوا تھا۔ تو آج بھی نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا جو ہے نا جو نظام ہے، آج بھی حکومتیں اس کو اپنا کر جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، اگرچہ کہ بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے حکومتیں اس دور سے وابستہ ہے۔ اور عدل و انصاف کے معاملے میں بھی آج بھی اگر خلفاء راشدین کے دور کا جو ہے اگر نظام قائم ہو جائے تو پھر دنیا میں جرم ختم ہو جائے گا، عصمت ریزیاں ختم ہو جائے گی، چوری ختم ہو جائے گی، ظلم جو ہے نا یہ جو ظلم ہے اور مار دھاڑ ہے اور ناحق خون بہانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دنیا نے اس نظام کو چھوڑ دیا اور جو ہے نا آج دنیا جو ہے نا جنگل کا شکار ہو گئی اور جنگل بن گیا، انسانیت کا مقام نہیں، جانوروں کے رہنے کا مقام بن گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ڈاکٹریٹ میں، طب میں، میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں صرف صحابہ تو چھوڑیے، وہ لوگ تو بہت جو ہے نا اللہ والے لوگ تھے۔ 100-200 سال پہلے، آپ 200-300 سال پہلے
اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. آج ہمارے بچے کینیڈا کو جو ہے نا جا کر فخر محسوس کرتے ہیں میں کینیڈا میں تعلیم حاصل کیا, میں لندن میں تعلیم حاصل کیا, میں فلاں جو ہے نا نیو یارک میں تعلیم حاصل کیا, میں فلاں انگلستان میں برطانیہ میں تعلیم حاصل کیا, ہم وہاں کی ڈگری جو ہے نا رکھتے ہیں, وہاں کا یہ ہے فلاں ہے. لیکن آج ہم جو ہے نا غیر اسلامی ممالک میں جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کر کے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں شکاگو میں جو ہے نا میں ڈاکٹر بنا, وہاں میں انجینئر بنا, میں وہاں یہ بنا. لیکن ایک دور ایسا تھا کہ اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی, جہاں اسلامی یونیورسٹیاں قائم تھی, وہاں سائنس, ٹیکنالوجی, ڈاکٹریٹ, ہر طرح کے علوم کا خزانہ موجود تھا. تو جو ہے نا برطانیہ سے, برٹین سے, انگریزی ممالک سے لوگ وہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر کے کہتے تھے کہ میں اندلس سے فارغ ہوں, اندلس کی فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوں, میں نے اندلس میں تعلیم حاصل کی. یہ مسلمانوں کا سنہرا دور تھا. اور وہ اساتذہ کون تھے؟ وہ دینی علم بھی رکھنے والے تھے اور دینی علماء بھی تھے اور دنیا کے سائنٹسٹ بھی تھے. مگر ہوا کیا ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا, ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا ایک چال چلی گئی. جن لوگوں نے اندلس کے علماء سے دنیا حاصل کی تھی, سائنس حاصل کی تھی, ٹیکنالوجی حاصل کی تھی, میتھمیٹکس کا علم حاصل کیا تھا اور جو ہے نا ایجادات کا علم حاصل کیا تھا, جو بھی خیرات مسلم علماء اور دانشوروں سے انہوں نے لی تھی, اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر دیوار بنا کر ہمیں ان اسلاف سے, خیرات دینے والوں سے ہمیں جو ہے نا خیرات دینے والوں سے ہمیں دور کر دیا گیا, ان کی تاریخ مٹا دی گئی, ان کی تاریخ سے ہمیں دور کر دیا. اور جو فقیر خیرات لے کر بڑے ہوئے تھے ہم اس کو ہی سب کو سمجھ بیٹھ رہے ہیں. تو آج یورپ میں جو علم ہے, آج یورپ میں جو ترقی ہے, آپ تھوڑا ماضی میں جا کر دیکھیے, یہ پوری مسلمانوں کی مرہون منت ہے. کبھی تاریخ پڑھیے آپ مسلمانوں کی. میں کہتا ہوں کہ مسلم نوجوان مسلمانوں کی اپنی تاریخ پڑھے اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے دین کے معاملے میں بھی, دنیا کے معاملے میں بھی ایسے جھنڈے انہوں نے گاڑ دیے کہ دنیا میں کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکا. سب سے پہلے سمندری لڑائی کرنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمندری جنگ آج جو ہے نا, آج ترقی کی صورت ایک الگ ہوگی, ایک الگ بات ہے, جہاز بن گئے, وہ سب میرین بن گئی, وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن یہ مزاج دینے والے کون تھے اس دور میں جب کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس دور میں جو گھوڑے گاڑی کا دور تھا, اس دور میں جو ہے نا صحابہ نے, ہمارے خلفائے, ہمارے بزرگ, ہمارے صحابہ اکرام نے سمندری جنگ کا جو ہے نا ایجاد کی. سمندری جنگ کا جو ہے نا کیسے کی جاتی ہے, کس انداز میں کی جاتی ہے, وہ جو ہے نا جو جہاز رانی کیسے کی جاتی ہے سمندر میں, کس انداز میں اس کی چالیں کیا ہے, کس انداز میں جنگ لڑی جاتی ہے, وہ ہم نمونہ ہمارے صحابہ نے پیش کیا. تو مسلمان تاریخ سے لے کر آپ 100-200 سال پہلے تک بھی مسلمان جو ہے نا دنیا میں سابق میں جب دیکھے تو مسلمان جہاں پر دنیا کے معاملے میں جو ہے نا مشہور تھے, دنیاوی علوم میں مشہور تھے, وہی دینی علوم میں بھی جو ہے نا دین کے علماء بھی تھے اور دنیا کے علماء بھی تھے. تو وہ علماء علمین تھے, علم الدنیا و علم الآخرہ, کہ دنیا کے علم کے بھی علماء تھے, وہ آخرت کے علم کے بھی علماء تھے. اب اس کے بعد جب یہ جو لوگ تیار, ایک جماعت تیار ہو گئی, جو یہود و نصارہ کی جماعت جب تیار ہو گئی, انہی سے خیرات لے کر یہ قابل بن گئے, تو انہوں نے اپنے اساتذہ کو ہی فراموش کر دیا, جن سے لیا تھا ان کو مٹا دیا, ان کی تاریخ کو مٹا دیا اور ان کو بھلا دیا. اور ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ ہم نے ان کی تاریخ کبھی جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی, کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کہاں سے ہے, یہ کہاں, ان لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے, ان لوگوں نے سے کہاں. ایک لڑکی اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی کیا کام کرتا ہے, جو ہے نا بہن کتنے بہنیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, داماد کیسے ہیں, بہنوئی کیسے ہیں, فلاں کیسے ہیں, خاندانی پس منظر کیا ہے, سب کچھ دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے جو لوگ آج کل سائنسداں کو دیکھ لیے, ان کی تحقیق کو لے لیے, لیکن یہ کبھی ہم سوچے نہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے کہاں سے لی تھی, اس کے موجد کون ہے, ہوائی جہاز کے موجد کون ہے, الجبرا کے موجد کون ہے, اور جو ہے نا جتنے بھی ایجادات آج ہیں اس کے موجد کون ہے. تو سابق میں دیکھیں گے آپ, سابق میں سب کے سب دیکھیں گے یہ بنیاد ڈالنے والے علماء ہیں. بعد میں ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے یہ لوگ ہیں. ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے, اصل جو ہوتا ہے مینوفیکچرر جو ہوتا ہے, بنانے والا جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. بعد میں خالد بھائی کا کام کرنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا یہ الگ چیز ہے, یہ خوبصورتی ہے خالی ہے, اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا یہ الگ چیز ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ بنانا ہے, اس چیز کا ایجاد کرنا ہے, اس کا نمونہ پیش کرنا ہے. اب اس نمونے میں آپ کتنا بھی ترقی کرتے جائیں لیکن اس کی فضیلت جو ہوتی ہے ایجاد کرنے والے کو ہی ہوتی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہمیں چاہیے کہ اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے, دنیا میں ایک بہترین قوم بننا ہے اور ایک کامیاب قوم بننا ہے, تو لہذا ہمیں چاہیے کہ علم دنیا جہاں حاصل کرتے ہیں اس میں بھی قابلیت اور کمال پیدا کرے, اور ہمیں علم دین سے بھی وابستگی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ دنیا میں قابل بنائیں گے
اور جو ہے نا وہاں کسی پیشے پر آپ فائز ہوں گے، خواہ وہ ڈاکٹر کا ہو، خواہ وہ انجینئر کا ہو، خواہ یہ حکومت کا کوئی ایم ایل اے ایم پی کچھ بھی ہو عہدہ، اگر آپ فائز ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دل علم رہے گا تو خوف خدا رہے گا، انسانیت کا جذبہ رہے گا، ہمدردی کا جذبہ رہے گا، اور انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کریں گے تو اس سے انسانیت بھی مستفید ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ تو لہذا علم دنیا کے ساتھ علم دین بھی بہت ضروری ہے۔ اگر صرف علم دین حاصل کریں تو پھر آپ کا معاملہ وہی ہوگا، بینک میں فارم بھرنا رہا تو پھر جو ہے نا کیا کرنا ہے، دوسروں کو پکڑنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس دنیاوی علم نہیں ہونے کی وجہ سے اب یہ سیار کا معاملہ چل رہا ہے، کئیوں ڈاکومنٹس میں غلطی ہے، کئیوں جو ہے نا ناموں میں غلطی ہے، کئی لوگوں کو جو ہے نا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، یا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ووٹ ڈالنا نہیں جاتے۔ کیوں؟ ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ شناخت کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سیار کی اہمیت کیا ہے، یہ جو ہے نا ناموں کے ڈاکومنٹس کے صحیح ہونے کی اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو جو ہے نا ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال ہمارے عزیزوں کی بتا رہا ہوں، ہمارے عزیزوں کی ایک مثال بتا رہا ہوں۔ ایک گھر ہے، حیدرآباد میں ایک گھر ہے، پورے والدین کے نام پہ تھا گھر، اب وہ جو ہے نا بہنوں بھائیوں کے سب کے گھر میں مشترک ہے، اب وہ تقریباً گھر لاکھوں نے کروڑوں میں گھر ہے، وہ اچھے علاقے میں ہے، تو اس میں سب بھائیوں اور بہنوں کا نام ہے۔ اب ان لوگوں کو وہ گھر بیچ کر اپنی زندگیوں کو جو ہے نا گھر بنا لینا، جس کے جو مسائل ہے اپنی زندگیوں کو بنا لینا ہے، لیکن صرف ان کے ناموں میں غلطی کی وجہ سے رجسٹریشن نہیں ہو سک رہا ہے، ناموں میں اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا ان کے رجسٹریشن رکا ہوا ہے، گھر بکنے سے قاصر ہے، گھر مقام پر اچھا ہے، کوئی جو ہے نا اس میں کوئی قانونی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، صرف ناموں کا فرق، صرف اسپیلنگ مسٹیک ہے تھوڑا بہت، یہ ناموں کا کچھ فرق ہے، ڈاکومنٹس میں تھوڑی سی غلطی ہے ناموں کی، اس کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے، ان کی ضرورت جو اہم فی الوقت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، گھر میں گئے، باوا گئے، گھر میں پکارتس نام لکھا کے آ گئے، کبھی اصل نام لکھا کے آ گئے، کبھی وہ لکھا کے آ گئے، کبھی یہ لکھا کے آ گئے، ایسا لکھا کے آ گئے، اگر غلط ہے تو صحیح کرنے کا جذبہ نہیں، اور صحیح ہے تو جو ہے نا اس کو اپڈیٹ کرنے کا جذبہ نہیں۔ بہرحال ہر اعتبار سے ہم دنیاوی معاملے میں تو پیچھے نظر آ ہی رہے ہیں، اب آخرت کا معاملہ دیکھو تو آخرت تو ہمیں صرف رمضان میں یاد آتی ہے، رمضان کے علاوہ پھر آخرت ختم ہو جائے، تو پھر آپ نہ دنیا کے اعتبار سے اپڈیٹڈ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے اپڈیٹ ہے، تو پھر کیسی زندگی ہم گزاریں گے؟ پھر ہمارا شمار کیا ہے، کس میں ہو، پھر ہماری شناخت کیسے ہو؟ پھر ہم نہ دنیا کی نظر میں ہیں نہ آخرت کی نظر میں ہیں، تو پھر کدھر ہیں ہم؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن اپنی اولاد کو قابل بنائیے، دنیاوی اعتبار سے قابل بنائیے۔ اور ہمارے پاس دینی علم، دینی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے کرسچنوں کے مدرسے میں نہ نماز کو دے رہے، جمعہ کی نماز کو بھی نہیں چھوڑ رہے، لیکن کسی والد کو، مسلمان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جا کر جو ہے نا کیا کرے، اس انتظامیہ سے بات کرے، ہمارے بچوں کے لیے جمعہ کی نماز کی اجازت دے۔ یہ بولنے کا نہیں ہے، 5 وقتہ نماز تو دور ہے، چھوڑ دیجیے، خود والد نہیں پڑھتا۔ جمعہ کی نماز جو مسلمانوں کے لیے ہفتے میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، عید المومنین جس کو کہا گیا ہے۔ کئی انتظامی انگلش میڈیم اسکولوں میں جمعہ کی اجازت نہیں دی رہی ہے، اپنے بچوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہر وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں 25 سے 30%، 20 سے 30% تو جو ہے نا عملہ، جو بچے اسٹوڈنٹ کا جو معیار، جو پرسنٹیج ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن کوئی مسلمان باپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی نماز جا کر جو ہے نا اگر سب مل کر اگر جا کر کہے انتظامیہ سے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جمعہ کی نماز کی اجازت دی جائے، ہماری مذہبی معاملات میں وہ نہ کیا جائے، انٹرفیئر نہ ہو، تو لہذا اگر ورنہ ہم اپنے بچوں کو ہٹا لیں گے تو کس کا دم ہے جو آپ کے مخالفت میں ٹھہر سکے، آپ کی مذہبی معاملات میں دخل دے سکے؟ تو عزیزان محترم، تو یہ بیداری ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس بیداری ہے، نہ دینی اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے، بیداری ہے، کسی اعتبار سے بھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے۔ تو پھر یہ اگر ہم ایسا زندگی گزارنا ہے تو وہ تو دیگر مخلوقات بھی زندگی گزار رہی ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شادی کرنا، یہ تو دیگر مخلوقات بھی کر رہی ہے۔ پھر آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو آپ نے وہ امتیاز کہاں پیدا کیا؟ آپ کے اندر وہ صفت کہاں ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ دنیا کا سب سے پہلا معجزہ جو تھا آدم علیہ السلام، دنیا انسانیت کا سب سے پہلا جو معجزہ ظاہر ہوا وہ معجزہ علم تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام، فرشتوں نے جب یہ کہا کہ تو آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اور ان کی اولاد آگے قتل و غارت کی کرے گی، خون بہائے گی، تو اللہ نے فرمایا میں ان کو جو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو حکمت ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم، نام، خصوصیت
کیا ہے ہر چیز سکھا دی. مثال کے طور پر ایک آم لیجئے تو اللہ نے بتایا کہ یہ آم، اس کا نام آم ہے، یہ ایک پھل ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، یہ فلاں موسم میں آتا ہے، اس کا مزاج گرم ہے اور اس کا مزاج جو ہے نا فلاں ہے. یہ آم میں بھی اتنی قسمیں ہوتی ہے. ہر چیز کا، دنیا کی ہر چیز کا نام، ذات، اس کی صفت، اس کی خوبی، اس کی خصوصیت جو ہے نا بیان کر دی. ایک دوا ہے، ایک معمولی چیز ہے، ایک جو ہے نا کوئی ایک دوا جڑی بوٹی ہے تو اس کا نام کیا ہے، اس کی خصوصیت، تاثیر کیا ہے، گرم ہے یا جو ہے نا سرد ہے، پھر اس کا کیا، کس کام کے لیے وہ آتی ہے، پھر کس کام کے لیے، اس کے اندر فوائد کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور جو ہے نا اس کے نقصانات کیا ہیں، سب کچھ جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہر علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور وہ علم وراثت کے طور پر انسانیت کو ملتا رہا. لیکن مسلمان آگے چل کر اس وراثت سے محروم ہو گئے کیونکہ باپ کی وراثت کو، بہنوں کو باپ کی وراثت سے محروم کرنے میں فرصت ہی نہیں ہے تو وہ وراثت کا حاصل کریں گے. اگر وہ وراثت حاصل کرتے، علماء کی، انبیاء کی وراثت کو حاصل کرتے، علم کو حاصل کرتے، تو جو ہے نا یہ دنیا کی وراثت میں حق تلفی نہیں ہوتی، بہنوں کا حق تلف نہیں ہوتا، بہنوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا اور بہنوں کے ساتھ زیادتی جو ہے نا نہیں ہوتی. تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہاں جو ہے نا دنیاوی علم سے میں قابل بناتے ہیں وہیں دینی علم سے بھی آراستہ کیجئے اور انہیں دینی معلومات بھی دیجئے اور علماء کی تربیت اور صحبت میں انہیں رکھیے تاکہ جو ہے نا ان کے اندر کچھ نہ کچھ صحیح جو ہے نا، اب اس کی صحبت میں رکھنا، انتظام کرنا ہمارا کام ہے. اب اس کے دل کی زمین جیسی ہوگی اس حساب سے وہ کیا ہے صحبت سے فائزیاب ہوگا، بسا اوقات نہیں ہوگا. یہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب ہونا نہ ہونا وہ اس کا ذمہ داری ہے، ہو گیا تو آپ کی دنیا و آخرت میں کامیابی ہو گئی، اگر نہیں ہوا تو آپ کی ذمہ داری تو ختم ہوگی، قابل مواخذہ تو آپ نہیں رہیں گے. تو الغرض یہ چند گزارشات تھی، یہ چند باتیں تھی جو ہے نا میں آپ یہ تقریر آج اچانک میں نے آتے وقت جو ہے نا اب یہ عنوان میرے ذہن میں آیا تو میں نے جو ہے نا اب ایک 15-20 منٹ پہلے جب میں آ رہا تھا تو میں سوچا کہ کیا عنوان پہ پڑھوں. حالانکہ میرا ایک الگ تسلسل چل رہا ہے، ضروریات دین کے حوالے سے الگ تسلسل چل رہا ہے، لیکن آج اتفاق سے ہماری گلی میں BLO آیا تھا تو وہاں میں نے جو ہے نا وہاں حالات ہمارے مسلمانوں کے دیکھے، ناموں کی غلطیاں دیکھی، وہ تمام چیزیں دیکھی تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ درد آپ سے بھی بانٹتا چلوں اور یہ تکلیف آپ سے بھی بانٹتا چلوں اور آپ سے بھی کہتا چلوں کہ جو ہے نا یہ چیز ہمارے لیے اندر کمی ہے، ہمارے اندر یہ چیز کی کمی ہے. تو لہذا قابل اگر ہمارے پاس بچے بن جائے، قابل لوگ ہمارے پاس تیار ہو جائے تو وہ امت کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسے معاملات جب پیش آ جائے، 4 نوجوان اگر قابل صحیح تربیت حاصل کر کے کھڑے ہو جائے، بہت سے غیر مسلم حضرات ایسے ہیں ان کو مسلمانوں کے نام صحیح لکھنے نہیں آتا. مسلمانوں کے نام، میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں پاسپورٹ رینیول کرایا تھا تو میرے پہلے پاسپورٹ میں جو ہے نا ایک محبوب نگر میں یو کے بجائے ڈبل او آ گیا تھا. پہلے کے پاسپورٹ میں یو تھا بی کے بعد اور بعد میں کیا ہو گیا ڈبل او لکھ دیا، وہ بعد میں رینیول کرنے والا بی سے وہ والا تو ایجنٹ جو ہے نا ڈبل رینیول کر دیا تو میرا پاسپورٹ نہیں آیا. تو مجھے کیا کرنا پڑا اس کے واسطے، رمضان میں 6 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا پڑا روزہ رہ کر پاسپورٹ آفس میں. جب میں وہاں پہنچا تو کیا کام تھا، صرف ایک حرف تبدیل کرنا تھا کیونکہ ان کے ریکارڈ میں یو تھا، میرے ریکارڈ میں کیا ہے ڈبل او کر دیا تھا. تراویح چھوڑ کر، تراویح کے لیے مشکل ہوئی، آ گیا میں مغرب تک، لیکن 6 گھنٹے مجھے روزے میں کھڑا رہنا پڑا، 3 گھنٹے دھوپ میں، 3 گھنٹے چھاؤں میں. تو میں یہ سب چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، دنیا کا علم ہونا ضروری ہے، محتاجی نہیں، دنیا کی سمجھ، حالات کی سمجھ ہونا ضروری ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ملک کے حالات کیا ہے، ہماری قوم کے حالات کیا ہے، ہمیں اس حالت میں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیسے منظم ہونا چاہیے، ہمیں کیسے کس طرح جو ہے نا زندگی گزارنا چاہیے. آج کئی نوجوان بچے جو ہے نا، کئی نوجوان بچے بے قصور جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس قابل وکلا اور مخلص وکلا ہوتے، للہیت پر کام کرنے والے 10 وکیل بھی ہوتے تو کتنے بچے رہا ہو جاتے تھے. 10 مالدار بھی جمع ہوتے، خرچ کرتے جو ہے نا دکھاوے، جو ہے نا شادیوں میں یا کسی بھی دکھاووں میں، فنکشنوں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں. 10 مسلمان بھی اگر یہ بیڑا لے کہ میں جو اخراجات ہیں، میرے جو کرنے والے اخراجات ہیں الگ سے نہیں، شادی میں 10 لاکھ کی بجائے خرچ ہو رہے تو 2 لاکھ کم کر کے اگر کسی مسلمان قیدی کا جو ہے نا کو چھڑانے کے لیے میں انتظام کروں گا، اس کی بیل کا انتظام کروں گا، تو بتائیے کتنے گھر آباد ہوں گے اور کتنے مسلمانوں کی بد دعائیں لگے گی، کتنے مسلمانوں کی بیوی بچوں کی جو ہے نا آہوں کے بجائے دعائیں آپ کو لگے گی. ہمارا کام کیا ہو گیا، ہمارے گھر کا گھر جل رہا ہے ٹھیک ہے، وہاں فلسطین کے لوگوں کے لیے ہم کامنٹس دے رہے ہیں خالی فیس بک پہ،
جبکہ آپ وہاں کچھ پہنچا سکتے نہیں، کچھ کر سکتے نہیں. یہاں بھی کا کم نہیں ہے ظلم. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کے بچوں کے لیے دعا دے، برابر دعا دے، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ تو ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، دعا کرے. ان کے لیے جو ہے نا خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. لیکن آپ کی قوم کے لوگ کس طرح ظلم کا شکار ہے، کتنی مظلومیت کا شکار ہے، کتنے نوجوان جو ہے نا وہ قانونی جو ہے نا پیچیدگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. کئی نوجوان قانون کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے غلطیاں کر کے پولیس کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں. زندگی بھر جو ہے نا وہ ان کے نہ رشتے ہو رہے ہیں، نہ نوکری مل رہی ہے، اور لوگ بچیاں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میرے سامنے کے واقعات بتا رہا ہوں میں آپ کو، خالی یہ پڑھ کر نہیں، سامنے کے واقعات بتا رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے، ہمارے پاس دور اندیشی نہیں ہے، ہمارے پاس کس کام کو کس انداز میں انجام دینا ہے وہ معلوم نہیں ہے. یہ سب علم کی کمی کا نتیجہ ہے، یہ سب معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے. نہ ہم نے خود علم حاصل کیا، نہ ہمارے پاس کم از کم اتنی سمجھ ہے کہ کون سے معاملے کو کس سے رجوع کرنا. دین کا معاملہ ہے علماء سے رجوع کرنا، قانون کا معاملہ ہے تو وکلاء سے رجوع کرنا، کون سا معاملہ ہے تعلیم کا معاملہ ہے تو اہل علم سے رجوع کرنا. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں جاننا نہیں آتا. پہلے تو قرآن کہتا ہے کہ علم خود حاصل کرو، اگر نہیں تمہاری علم نہیں حاصل کیے تو کم از کم معاملات جو انجام دیتے ہو جاننے والوں سے پوچھ کر تو کم از کم کرو، یہ تمہارے اس میں بہتری ہے. لیکن ہم نہ حاصل کیے نہ کسی سے پوچھے، پہلے فیصلہ کر دیے بعد میں پچھتیا رہے. اٹھائے کر دیے، بیوی کا 3 طلاق دے دیے، بعد میں 3 طلاق دینے کے بعد بول رہے مول صاحب دیکھتے ہیں کون سے مولانا جائز کا فتویٰ دیتے ہیں. کبھی ان کرنے گئے، کبھی ان کرنے گئے، اسماعیل صاحب کرنے گئے نہیں ہوا، وہ مولانا کرنے گئے، انہوں بولے نہیں ہوتا، 3 طلاق ہو گیا. پھر ایک طبقہ دوسرا دروازہ مل گیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، 3 طلاق سے جاؤ کر لو، کر لی، زندگی بھر حرام کاری بیوی کے ساتھ. یہ ہمارا معاملہ ہوگا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، آنے والی باقی پوری نسل حرام. شریعت کا صاف حکم ہے کہ 3 طلاق کے بعد جب تک حلالہ نہ ہو آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. مگر ایک دروازہ ہے، چور دروازہ، وہاں پر آپ کو مل جائے گی. 3 طلاق نہیں ہوتے جاؤ، ایک ہی ہوتی بلکہ بول دی گئے. کہیں کو اپنے ضرورت تھی نا، اپن غرض مند تھے، ہمارے کو ہونا وہی فتویٰ تھا. ہمارے پاس اللہ کا خوف، رسول کا خوف، شریعت کا جذبہ، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہونا تھا. اب بیوی کو گھر کو لانا تھا، اپنے نفس کی تخواہش کو مکمل کرنا تھا، اپنے نفس کی تسکین مقصود تھی. اب شریعت جان دو، قرآن جان دو، حدیث جان دو، جو ہماری تسکین کی نفس کی تسکین کی بات کر رہا ہے اس کے پاس چلے گئے، شادیاں کر لیے، بچے ہو رہے ہیں، پوری نسل حرام، پوری زنا میں زندگی گزر رہی ہے. تو یہ ہماری خرابیاں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ علم نہیں ہے. اور علم نہیں ہے تو کم از کم معاملہ درپیش ہو تو وہ معاملہ کس سے متعلق ہے اس سے پوچھنے کی بھی ہمارے اندر سوچ بھی نہیں ہے تو بھی صلاحیت پوچھنا نہیں چاہتے. تو بہرحال دنیا میں عزت سے زندہ رہنا ہے، ایک بہترین زندگی گزارنا ہے تو دنیاوی علوم، دنیاوی معلومات ضروری ہے، اور آخرت کی زندگی بہتر بنانا ہے تو اخروی علوم ضروری. صحیح عالم نہ بنو، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ پورے نظام میں شریک ہو جاؤ عالم بن کے آؤ، نہیں، دنیاوی علوم زندگی گزارنے کے لیے جتنے ضروری. ایک کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، 5 منٹ کسی عالم دین سے وقت لے، 15 منٹ، صاحب میرا یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، میرے اس میں کس باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کاروبار میں؟ بس صاحب بتائے تھے 15 منٹ کی بات ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. کاروبار لگا لیتے، حرام کی کمائی چلتے رہتی. بعد میں مصعب بولے ارے میاں کبھی اتفاق سے بولے معلوم ہو گیا، دل میں خیال آ گیا، آدھی زندگی گزرنے کے بعد 10 سال کے بعد کاروبار لگانے کا. مصعب یہ حرام ہے کہتے نا، وہ تو اب کیا بول رہا ہوں. 3 طلاق دے کے آگے بول رہا مصعب غلطی تھی، غصے میں بول دیا. ہاں اب کیا کرنا مصعب؟ تو یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہ علم ہے، نہ معاملے کو علم والوں سے رجوع کرنے کی نہ سوچ ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ وہ فکر ہے. پھر ہم کیسے سدھریں گے؟ تو عزیزان محترم، میرا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ اپنے بچوں کو علم دین بھی حاصل کرائیے. اگر بچوں کو علم دین حافظ اور عالم بناتے ہیں تو ان کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی معلومات جتنے ضروری ہیں وہ بھی کیا کیجیے، ان سے واقف کرائیے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. کسی ایک طرف جو ہے نا مت جائیے. ایک ٹائر پر گاڑی چلنے والی نہیں ہے، کم از کم 2 ٹائر ضروری ہے. وہ 1 ٹائر کی گاڑی صرف سرکس میں چل سکتی ہوں گی، دنیا میں نہیں چل سکتی. سرکس میں تو ہاتھی بھی کیا ہے، چھوٹے سے ٹیبل پر بیٹھ جاتا، لیکن جنگل میں ویسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے گزارشات رکھی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔